کتاب محسن بزبان محسن سے غالباً پیچھے خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضری کے ضمن میں ہمارا اگلا بیان چل رہا تھا۔ صفحہ نمبر 65 سے جو شروع ہوا تھا کہ ہم نے جب 1 جنوری کو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، 1 جنوری 2011 غالباً، وہ پیچھے گزر چکا ہے، تو اس میں بات آ کر مکمل ہوئی تھی خواجہ جنید بغدادی کے جب ہم مزار پر پہنچے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے، تو خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوئے تو اس وقت ہماری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ اصل میں وہ جو مزار ہے وہ تو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت شیخ سرئی سوکتی کا تھا، مگر نام ٹیکسی والے کو کہا جاتا تھا کہ خواجہ جنید بغدادی کے مزار پر جانا ہے۔ وہ مزار شیخ سرئی سوکتی کا تھا، مگر چونکہ خواجہ جنید بغدادی جو ہیں وہ فنا فی الشیخ کے اس مقام پر فائز تھی جہاں نہ میں رہا نہ تو، بلکہ سب ایک ہو چکا تھا، اور شاید آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میرے پیر و مرشد کے پاؤں کی طرف دفنایا جائے، جہاں ان کے پاؤں ہوں شیخ سرئی سکتی کے، وہاں میرا سار ہو۔ چنانچہ میں نے جس طرح کتابوں میں پڑھا تھا، ایک کتاب میں پڑھا تھا، شیخ الحدیث انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا تھا کہ جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جون سے کہ اور بزرگوں سے سنا تھا، اس کو ویسے ہی پایا کہ جس جگہ پر شیخ سرئی سوکتی کے قدم تھے وہاں اس جگہ پر خواجہ جنید بغدادی کا سر تھا، سر مبارک تھا۔ تو روحانیت کی دنیا میں ایک مرید کا اپنے روحانی شیخ سے، اپنے روحانی بادشاہ سے تعلق اپنی جگہ دنیاوی بادشاہوں نے بھی اولیاء کے قدموں میں دفن ہونے کو ترجیح دی۔ مثلا میں نے ازبکستان میں دیکھا خواجہ عبید اللہ احرار کے شہر سمرقند میں کہ تیموری سلطنت کے بادشاہ امیر تیمور کو بہت شاہانہ اور عالی شان مزار میں نہایت عاجزی کے ساتھ اتنے بڑے دنیا کا اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو اپنے روحانی شیخ میر سعد برکہ کے قدموں میں دفنایا گیا تھا۔ اس بادشاہ کی یہ خواہش تھی جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، اس اتنے بڑے مزار کے اندر کہ جہاں جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ وہ مزار پہچانا تو جاتا ہے کہ امیر تیمور کے لیکن وہ ان کے شیخ روحانی شیخ جو تھے میر سعد برکہ، اصل میں وہ ان کا مقبرہ یا مزار تھا، ان کے قدموں کے اندر جو ان سے۔ اسی طرح تاجکستان کا جو شہر کولاب ہے، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک تیموری جو شہزادہ تھا، اس نے بادشاہت کو چھوڑ کر اپنے شیخ سلطان العارفین امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ قدموں میں اس کی قبر تھی۔ کیونکہ میں تاجکستان کا وہ ایک شہر ہے کولاب، اس میں حضرت کیونکہ ساری زندگی ہم اوراد فتحیہ شریف پڑھتے آئے، تو میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پر جب حاضری دینے گیا تو میں نے وہاں اس ملک کے اندر دیکھا۔ تو ویسے بھی بیٹا جو ہے بچپن سے وقت اور بزرگی کی منازل طے کرتے کرتے بھلے پہلوان یا 100 سال کا بزرگ ہی کیوں نہ بن جائے، باپ کی عظمت اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ راندہ بارگاہ کہلائے گا۔ بھلے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا جون سا پہلوان بن جائے
یا 100 سال کا بزرگ ہی کیوں نہ بن جائے، مگر باپ کے سامنے باپ پھر بھی باپ ہی ہے، اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ ذلیل ہوگا، راندہ بارگاہ ہوگا۔ اور اسی طرح مرید بھی، کیونکہ مرید جو ہے یہ پیر و مرشد کی روحانی اولاد کا درجہ رکھتا ہے، بیٹا جسمانی اولاد کا، تو مرید جو ہے یہ روحانی اولاد کا یہ درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ انوکھا راز اہل دل اور صاحب بصیرت ہی پا سکے، وہی اس راز کو جان سکیں کہ مرید جو ہے وہ بھلے جس مرضی مقام پر پہنچ جائے، پیر و مرشد ہی رہتی ہیں۔ یہ ہزاروں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، پیر و مرشد ہی ہوتے ہیں، بھلے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ بھی 22 سال سردی، گرمی، حضر، سفر میں خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں بس آپ کو ان کے آگے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان کے آگے پیچھے ہی نظر آئیں گے۔ یا پھر قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم ہی کیوں نہ ہوں، ولیوں کے سلطان، وہ بھی کبھی اپنے پیر و مرشد ابو سعید مخرمی کے پیچھے پیچھے تو کبھی اپنے مربی امام حماد دباس کے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیں گے۔ اور کیسے عجیب و غریب واقعات میں نے اس کتاب میں ان کے اسی ان کی کیفیت کو جو ان سے سامنے رکھتے ہوئے میں نے بیان کیے، جو آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ خواجہ باقی باللہ اکثر اپنے مرید حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ان کے متعلق فرماتے تھے، حالانکہ مرید جس مرضی مقام پر پہنچے، کہ شیخ احمد ایسے آفتاب میں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کے ضمن میں گم میں، شیخ اپنے مرید کے متعلق فرما رہے ہیں۔ تو کامل اولیاء متقدمین میں سے بھی کوئی ان کی مثل ہوئی ہے۔ یعنی اب آپ فرماتے تھے حضرت باقی باللہ، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے دلی کے اندر، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرید کا مقام مجھ سے اوپر ہے، میرے مرید کا مقام۔ تو ادب، خدمت اور محبت میں اصل چیز یہ ہے، ادب کے اندر، محبت کے اندر اور خدمت کے اندر مرید جب فنا کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ قطرے سے سمندر بن چکا ہوتا ہے۔ جب فنا کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے، کیونکہ پانی کا جو ایک قطرہ ہے جب تک وہ سمندر سے باہر ہے وہ قطرہ ہے، جب تک وہ سمندر سے باہر ہے، لیکن جب وہ قطرہ اس سمندر کے اندر گر کر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اب اس کو کوئی قطرہ نہیں کہے گا، نہ وہ قطرہ نظر آئے گا، بلکہ اب وہ بذات خود ایک سمندر دکھائی دے گا۔ نہ صرف دکھائی دے گا بلکہ اب وہ خود ایک سمندر بن چکا ہوگا۔ کیوں؟ وہ قطرہ تب تک ایک قطرہ تھا جب تک سمندر میں فنا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنی ذات کو سمندر کے اندر گرا کر فنا کا مقام حاصل کیا، اب وہ خود سمندر بن چکا ہے۔ یہی چیز روحانیت کی دنیا میں اولیاء کاملین اور مریدین جو کامل مریدین ہوئے ان کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ قطرہ وہ خود سمندر کہلائے گا۔ لہٰذا بزرگوں نے فرمایا کہ قطرے کو اگر سمندر سے نسبت ہو جائے تو پھر قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ وہ خود سمندر بن جاتا ہے۔ ایک ذرہ ہے، اس ذرے کو اگر زر سے، سونے سے نسبت ہو جائے، بناتے وقت وہ بھی اس کے اندر بنایا جائے جون سے، تو وہ مٹی کا ذرہ نہیں، وہ سونا کہلائے گا، وہ اسی کی قیمت پر بکے گا جو سونے کی قیمت ہے۔ کیوں؟ اس کی اپنی تو ذات رہی نہیں، وہ تو اس کے اندر فنا ہو چکا گر کے جون سے۔ اسی طرح عام کو خاص سے نسبت ہو جائے تو عام نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کتاب میں لکھا کہ جس کتے کو اللہ کے بندوں جنتی لوگوں سے نسبت ہو جائے، جس کتے کو اصحاب کہف سے، ان اولیاء سے جن کا پیچھے بڑا تفصیل سے درس قرآن میں ذکر گزرا، نسبت ہو جائے، وہ کتا خود جنتی بن جاتا ہے۔
ایسے ہی جس مرید صادق کو کامل شیخ سے نسبت ہو جائے وہ خود شیخ کامل بن جاتا ہے۔ خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید باز از من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، اب میں جسم اور تم جان بن چکے، اب کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں اور ہوں اور تو اور۔ لہذا ہر مرید کو خواجہ جنید بغدادی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیر و مرشد سے عقیدت اور دل کا تعلق ایسا باندھنا چاہیے کہ اپنی تمام روحانی ترقی اور بلندی درجات اپنے شیخ کے قدموں کا صدقہ سمجھے۔ یہ جتنی بھی روحانی درجات اور بلندی حاصل ہو رہی ہے میرے شیخ کے قدموں کا صدقہ ہے، کیونکہ اس کی تمام ظاہری باطنی ترقی اور تنزلی کی ڈور تمام بزرگان دین اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ یہ اس کے شیخ کے ہاتھوں میں ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، ہیر نہ آنکھوں سیوں میں نو ہن آنکھیں رانجھا ہر کوئی۔ وہی بات کہ قطرہ اس وقت تک قطرہ ہے جب تک سمندر سے علیحدہ ہے، جب اس نے اپنی ذات کو سمندر کی اندر فنا کر دیا اب تو وہ خود سمندر بن چکا ہے، مگر سمندر کہلائے گا تب جب اس سمندر کے اندر اپنے شیخ کی ذات میں ادب محبت اور خدمت کے اندر کے زمرے میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ خواجہ جنید بغدادی کے بعد ذکر چل رہا تھا اس دن کے سفر نامے کا۔ خواجہ جنید بغدادی کے مزار سے ملحقہ مسجد میں جو 7 مسجد ہیں ان کے مزار کے کمرے کے ساتھ ہی تو اس میں عصر کی نماز پڑھی، پھر باہر قبرستان میں بہلول دانا، حضرت ابراہیم خواص اور خواجہ ذوالنون مصری کے مزارات پر حاضری دی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ خواجہ ذوالنون مصری کا ایک مزار بغداد میں اور ایک مزار ایجپٹ کے شہر قاہرہ میں، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی۔ تو یہ جو مزار ہے یہ ان کا یہاں ہے، خواجہ جنید بغدادی کے مزار کے ساتھ جو ان سے۔ اور یہاں فاتحہ خوانی کے بعد اب ہم کاظمین شریفین میں ائمہ اہل بیت عظام میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 شہزادے امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی الجواد، اب ہم خواجہ جنید بغدادی اور ان مزارات کے پر حاضری دے کر ہم وہاں پر پہنچے، ان کے مزارات پر پہنچے کاظمین شریفین میں۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بغداد کے 2 حصے ہیں، آزمین اور کاظمین۔ آزمین میں 2 اعظم بزرگ اور کاظمین میں 2 کاظم بزرگ۔ آزمین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر، اور کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی الجواد۔ تو یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جن کی قبر کو اجابت دعا کے لیے مجرب پایا گیا، اور کاظمیہ میں بہت دنیا یہاں پر حاضری دیتی، ہر طرف مخلوق ہی مخلوق ہے، اور ان کے مزارات کے اوپر 2 میل کم و بیش، جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے تب تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2 میل تک آرمی اور رینجرز نے اس علاقے کو اپنے سخت پیرے میں لیا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے ازدحام میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بہرحال کاظمیہ سے حاضری دی، فارغ ہوئے تو اعظمیہ میں چلے آئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر جب پہنچے تو اس وقت مغرب ہو چکی تھی۔ مغرب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے ساتھ جو اندر مسجد ہے وہاں پر پڑھی، تو امام صاحب کی غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ لکڑی کے ایک خوبصورت کٹہرے میں، چاروں طرف ان کے لکڑی کی جالیاں بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہیں، اس میں آرام فرمائے، اور مسجد کے اندرونی جو مسجد کا ہال ہے اس میں سے اس میں سے آپ کے مزار کا دروازہ کھلتا ہے، جیسے حضور غوث اعظم کی مسجد کا دروازہ اندر ہال کا دروازہ آپ کے مزار میں کھلتا ہے، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کا دروازہ مسجد کے ہال کے اندر کھلتا ہے جو ان سے۔
تو نہایت ہی پرکیف مقام ہے جہاں داخل ہوتے ساتھ ہی ایک دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق اوتاد زمانہ امام شافعی کا قول ہے کہ میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ امام شافعی کا قول ہے میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر روزانہ حاضر ہوتا ہوں، اور جب کبھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 نفل پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور پر حاضری دیتا ہوں اور ان کے وسیلے سے خدا سے اپنی حاجت مانگتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت اوتاد زمانہ حضرت امام شافعی کا قول ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ بزرگ ہیں، جب آج ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ جب حج کر کے مواج شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ رسول میں حاضر ہوئے تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا امام المتقین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طریقے سے درود پڑھا آپ کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر، تو خصوصی روحانی توجہ فرماتے ہوئے بلند آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے سامنے والے بازار کی ایک تنگ سی گلی میں، وہاں پر حضرت خواجہ ابو الحسن نوری کا مزار بھی ہے، جن کا آپ نے تذکرۃ الاولیاء کی کتابوں میں ذکر پڑھا ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہم بالکل ان کے سامنے، ایک بازار ہے، بڑا رش والا بازار ہے، ہم وہاں خواجہ ابو الحسن نوری کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرنے کے لیے ہم وہاں چلے گئے، اور وہاں اسی بازار سے ہم نے کچھ زیتون بھی خریدے، اور پھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے روضہ مبارک کے سامنے سے گزرتے ہوئے قریب ہی آپ کے سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی کے بھانجے اور ان کے خلیفہ اجل ابو بکر شبلی کے مزار شریف پر حاضری دی، ابو بکر شبلی کے مزار پر۔ تو ان کے دروازے کو چونکہ تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، اس لیے ہم نے وہیں پر باہر کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر۔ اور اب امام اعظم ابو حنیفہ کے وہاں سے حاضری دے کر، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے کی بیک سائڈ پر حضرت بشر حافی کا بھی مزار ہے، تھوڑا سا پیچھے گلیوں میں سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ حضرت بشر حافی کے مزار پر حاضری دی، اور وہاں سے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھی، کیونکہ لوگ کہنے لگے کہ پہلے ان کا مزار یہاں ہوتا تھا مگر وہ دجلہ کے پانی میں کہیں بہہ گیا۔ تو یہ اس دن کی غالباً 1 جنوری 2011 کی رودات تھی جو آج مکمل ہوئی۔